شیڈو آف عرش الہی. زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا ناظرین؟ باتیں واقعی بڑی حیرت ناک ہیں، مگر میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، جو چاند اور سورج تاروں کو بنا سکتا ہے. بلیک ہول تک دنیا پہنچ گئی ہے اور لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں. جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال انہیں سایہ دیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس گرمی میں پریشان رہیں گے. میشر میں کیسا سما ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، کیسا ٹینشن والا انوائرمنٹ ہوگا. بڑے کمال کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں بڑا بڑا شاندار پروٹوکول ملے گا. لوگ حیران ہو جائیں گے ان کے پروٹوکول کو دیکھ کر. سننا چاہیں گے آپ؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک بار پھر ویب سیریز قیامت کے بعد آفٹر ججمنٹ ڈے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں اور اس میں ہم نے قیامت کے کچھ ابتدائی معاملات کے بارے میں ڈسکس کیا اور یہ بھی جانا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ قیامت کے دن، محشر کے دن، ان کو کیسے پریزنٹ کیا جائے گا، کن صورتوں میں پریزنٹ کیا جائے گا. مگر آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں ایک بہت بڑی باؤنٹی، بہت بڑی بلیسنگ ملے گی. اور وہ ناظرین کیا ہوگی کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. شیڈو آف عرش الہی. یاد رکھیے گا اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ذرا غور کیجیے، آج جون جولائی کی گرمی میں اگر ہمیں کوئی 10-15 منٹ کے لیے دھوپ کے ٹائم پہ کھڑا کر دے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. ہم لوگ شیڈو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کوئی سایہ مل جائے، لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر سوچئے کہ قیامت کا دن، جب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا کہ سورج 1 میل پر ہوگا جو کہ 93 ملین مائلز اوے ہے، جب وہ 1 میل دور ہوگا تو گرمی کا عالم کیا ہوگا، زمین کاپر کی ہوگی. تو اس دن شیڈو میں جو لوگ ہوں گے کتنے خوش نصیب ہوں گے. وہ شیڈو کس کا ہوگا، وہ سایہ کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. ناظرین، عرش الہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا. آئیے پہلے کچھ جانتے ہیں کہ عرش الہی ہے کیا، اور ایز اے مسلم ہمارا اس پر بلیو کیا ہونا چاہیے، ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے. عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے. عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے. نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے. یہ عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے. عرش جنت کے اوپر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اوسط بیشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. یعنی جنت کی چھت عرش ہے. عرش کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. نمبر 1 نور سے بنا ہوا ہے. نمبر 2 سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے. نمبر 3 سرخ یاقوت سے بنا ہے. اس کی شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے. اس کے 4 ستون ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا ناظرین؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی. اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا. ناظرین، باتیں واقعی بڑی حیرت ناک ہیں، مگر میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، جو چاند اور سورج تاروں کو بنا سکتا ہے، جو اب تو ہمیں کتنی سمجھے کہ اسکائز کے بارے میں نئی نئی معلومات مل رہی ہیں کہ بلیک ہول تک دنیا پہنچ گئی ہے اور لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں اس دنیا میں. پھر سبحان اللہ، طرح طرح کی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے اور نت نئی دریافتیں ہو رہی ہیں. تو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو آج کچھ حدیثوں کے ذریعے ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سب سے پہلی حدیث سنتے ہیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ، بروز قیامت، سورج لوگوں کے سروں پر ہوگا اور ان کے اعمال ہی ان کے لیے سائے کا یا دھوپ میں جلتے رہنے کا ذریعہ بنیں گے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اچھے اعمال کی برکت سے انہیں وہ شیڈو پرووائڈ کر دیا جائے گا جس سے وہ محشر کی دردناک گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے اعمال انہیں سایہ دیں گے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ اس گرمی میں پریشان رہیں گے۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے ناظرین، ایک ہی حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے 7 قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں آن دا ڈے آف ججمنٹ ہوں گے۔ اب یہ 7 ٹائپ آف پیپل ہیں، کیٹیگریز ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک فرماتے نمبر 1 عادل حکمران، یعنی جسٹس کرنے والا جو حکمران ہوتا ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں۔ اب غور کریں، وہ لوگ جن کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، عدل کیجئے، نا انصافی نہ کیجیے۔ اگر آپ عدل کرنے والے ہیں، اللہ کو عدل کرنے والا بڑا پسند ہے، اور اپنی رحمت سے عادل حکمران کو وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سیکنڈ ون، وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری ہوگی۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین، آج کل تو نوجوان کہتے ہیں جوانی تو موج مستی کے لیے ہے، بعد میں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لیں گے۔ حالانکہ کیا ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے، اور سبحان اللہ وہ نوجوان جس کی عبادت میں جوانی گزری ہوگی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسری کیٹیگری اس شخص کے بارے میں فرمائے کہ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہے، مسجد کے اندر اس کا دل لگا رہے، یعنی مسجد سے باہر بھی نکلے تو اس کو پھر مسجد میں جانے کا جی چاہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو 5 ٹائم مسجد میں جاتے ہیں، ان کا دل گویا مسجد میں ہوتا ہے۔ 4تھ کیٹیگری وہ بیان ہوئی کہ وہ 2 شخص جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ملتے ہیں اور اسی کی محبت کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی نیک محافل ہوتی ہیں، ایسے نیک پروگرامز ہوتے ہیں جہاں لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ایسے خوبصورت نیکی والے پروگرامز میں، ایسے اجتماعات میں، ایسی محافل میں ہمیں جانے کا موقع ملے جہاں کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ 5ویں کیٹیگری وہ ہے وہ شخص جسے کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ گناہ کا موقع مل کر گناہ نہ کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ 6 نمبر پر وہ شخص جو صدقہ دے کر اسے ایسے چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی کمال کی نیکی ہے کہ کچھ نیکیاں تو ایسی ہونا ناظرین جو صرف میں جانوں، میرا رب جانے۔ آج تو پہلے کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، آج ایسا ہو گیا کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ تو کچھ نیکی ایسی ضرور کیجئے جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ اور 7ویں کیٹیگری وہ شخص جو تنہائی میں رب کریم کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں، باتیں کیا کریں اللہ سے، دعائیں کریں۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اکیلے میں اس سے باتیں کرے، اکیلے میں اسے یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ آپ نے سنے، مزید بھی بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تنگ دست یعنی مقروض کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دشواری کے باوجود وضو کرنا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب سردیوں میں بعض اوقات وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ایسے وقت وضو کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا، اندھیروں میں مسجدوں کو جانا یعنی فجر کے لیے لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو بھوکے کو اتنا کھلائے کہ وہ سیر ہو جائے یعنی جی بھر کر کھا لے تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ کیا بات ہے۔ اب کچھ اور حدیثیں ہیں، میں اس کو سمرائز کرتا ہوں مزید تاکہ کچھ ہمیں ایک لسٹ مل جائے کہ those are fortunate people they will get the shadow of عرش الہی on the day of judgment۔ یہ وہ خوش نصیب ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بزنس کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سچائی کے ساتھ کیجئے، امانت داری کے ساتھ کیجئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا سچا امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو تاجروں کے لیے ہو گیا۔ اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اور کون خوش نصیب ہیں کہ جن کو شیڈو آف عرش الہی آن دا ڈے آف ججمنٹ ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ بروز قیامت عرش الہی کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے کون لوگ ہوں گے؟
صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں حق پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لیں، جب ان سے حق بات پوچھی جائے تو بتا دیں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو یوں کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں۔ بیوٹیفل ہے، جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ ایمانداری سے ہو، جس کا حق ہو اسے دے دیا جائے، تو لوگوں میں بھی فیصلہ ویسے کریں نا، لوگوں میں اپنی پسند کے فیصلے نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ رب کریم بروز قیامت اسے جہنم کی گرمی سے بچائے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ مسلمانوں پر سخت نہ ہو بلکہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سافٹ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ سختی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، پارٹنرشپس ختم ہو جاتی ہیں، رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پلیز نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے، مہربان ہو جائیے، یہاں بھی خیر رہے گی، یہاں بھی آپ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ سب کی آنکھوں کے تارے ہو جائیں گے۔ لوگ پسند کرتے ہیں سافٹ اسپوکن کو، سافٹ طبیعت والوں کو، پھر دیکھا آپ نے کہ اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ 3 مزید قسم کے لوگوں کے بارے میں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا، اللہ پاک ایسے کہ رزق کو بھی بڑھاتا ہے اور عمر میں اضافہ بھی کرتا ہے، یعنی یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا اور یہ بھی بینیفٹ اسے ملتا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور چھوٹے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ عورت کسی کے نکاح میں نہ گئی، کہتی میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی اور ان بچوں کی پرورش کروں گی یہاں تک کہ یا تو ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کریم انہیں غنی کر دے۔ سبحان اللہ، ایسی عورت کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان ماؤں کو سلام ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی زندگی کو پورا کا پورا قربان کر دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ بندہ جس نے مہمان کے لیے کھانا بنایا اور اس میں اچھا خرچ کیا، پھر اس کھانے پر یتیم اور مسکین کو بلایا اور رضا الہی کے لیے ان کو کھانا کھلایا، تو مہمان نوازی بھی بڑی بڑی نیکی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائیں تو کتنے پیارے کام ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ محشر میں کیسا سما ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کیسا ٹینشن والا انوائرمنٹ ہوگا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنا کسی خوف و فکر آپس میں باتوں میں مصروف ہوں گے۔ جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ بے خوف و خطر عرش الہی کے سائے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے، جبکہ لوگ حساب و کتاب میں انوالو ہوں گے، وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ فرمایا نمبر 1، وہ شخص جو اللہ کریم کے حق کی ادائیگی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، لوگ بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کیا کریں جناب، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، تو ہماری فیملی ایسی ہے، تو انوائرمنٹ ایسا ہے، اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں جناب، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا جو خوف نہیں کرتے نا، اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن کتنے پرسکون ہوں گے۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جس نے اپنے لیے حلال چیزی کی طرف ہاتھ بڑھایا، مبارک انہیں جو ساری زندگی حلال کماتے حرام کی طرف آگے نہیں بڑھتے، ان کو بھی انشاءاللہ یہ سکون ملے گا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس نے رب کریم کی حرام کردہ چیز کی طرف نگاہ نہ کی ہو۔ ہے تھوڑا سا مشکل، لیکن اللہ کرم کر دے، جس پر اللہ والے ہوتے ہیں جو حرام کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، نہ حرام مال کی طرف، نہ حرام چیزوں کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی ہے، دل ہی نہیں جاتا اس طرف۔ ہم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ایسا بنا دے کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ہمارے لیے حرام کام مشکل ہی ہو جائیں، بس حلال ہی حلال ہو، اللہ کی رضا والے کام ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، تو جنت پہ کسے رکھے گا؟ اور جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن تو کن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کی آنکھوں نے بدکاری کی طرف دیکھا نہ ہوگا، دیکھا تک نہیں ہوگا، اور نہ انہوں نے اپنی مالوں میں سود کو داخل کیا ہوگا، اور نہ وہ اپنے فیصلوں میں رشوتیں لیتے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، آج میں نے بہت طویل لسٹ بیان کی ہے، بہت ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس ایپیسوڈ کو دوبارہ سن کے رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یقیناً کچھ ہی حدیثیں میں بیان کر پایا ہوں۔
اگر اس پوری کیٹیگری میں، اس پوری لسٹ میں اگر ہم نہیں ہیں تو ان کیٹیگریز میں سے کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو انوالو ضرور کیجیے۔ اچھا جناب، ایک اور بڑے کمال کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں بڑا بڑا شاندار پروٹوکول ملے گا، لوگ حیران ہو جائیں گے ان کے پروٹوکول کو دیکھ کر۔ سننا چاہیں گے آپ؟ آئیے بتاتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ایک منادی یعنی آواز لگانے والا، اعلان کرنے والا ندا کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے؟ پھر انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا تو وہاں وہ اللہ کریم سے کلام کریں گے، جبکہ اور لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ حساب میں مبتلا ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بیماروں کی عیادت کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ انشاءاللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت سیدنا مغیث بن سمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سورج لوگوں کے سروں پر کچھ گز کے فاصلے پر ہوگا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگوں پر جہنم کی گرمی اور لو چل رہی ہوگی، جہنم کے جھونکے ان پر آتے ہوں گے، حتیٰ کہ لوگوں کے پسینے کی وجہ سے زمین مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائے گی، جبکہ روزے دار عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ مبارک ہو جو روزے رکھتے ہیں۔ کبھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، فرض روزہ تو بالکل نہیں چھوڑنا، کوشش کریں کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھیں، اس کی عادت بنائیں۔ سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، جو اپنی زبان اور دل سے تیرا ذکر کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، قیامت کے دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا اور اسے اپنی خاص رحمت میں رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کتنی بڑی لسٹ ہے اور کس قدر کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ان لوگوں کے بارے میں، اللہ اپنے عرش کا سایہ کن کو عطا فرمائے گا؟ ارشاد ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک ہوں گے، جن کے ہاتھ جرموں سے بری ہوں گے، جو میرے عظمت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھی میرا ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو مشقت کے باوجود اچھی طرح وضو کرتے اور میرے ذکر کی طرف اس طرح آتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں۔ جب میری حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو تو ایسے غضبناک ہوتے ہیں جیسے چیتا لڑائی کے وقت غضبناک ہوتا ہے، اور وہ میری محبت کے ساتھ یوں مانوس ہوتے ہیں جیسا کہ بچہ لوگوں کی محبت سے مانوس ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، یہ باتیں بڑی کمال کی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا جسے شوق ہو، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہو، اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے برا لگے، اسے تکلیف ہو۔ کیا ہمیں برا لگتا ہے؟